السلام علیکم دوستوں، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اچھا، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا یار، جن بھائیوں نے نا ٹھیک جیل پولیس میں ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پریشان ہے کہ کہاں سے کرو، اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ آپ وہ کتابیں پڑھیں، اور کتابیں مطلب کافی بکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو پڑھیں، تو ان کو بھی پڑھیں، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان کو بھی بندہ اتنا ریڈ آؤٹ کرتا رہے۔ تو دوسرا یہاں پہ ہم نے نا یہاں پہ جو سیکشن اسٹارٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 5 سے 7 ڈے کا، تو یہاں پہ نا آپ کو انشاءاللہ 10-15 منٹ کو ویڈیو ملے گی ڈیلی بیسس پہ، آپ نے اس کو دیکھنا ہے غور سے۔ یہاں پہ ہم نے وہ کویشچن لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو بار بار ریپیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، جو بار بار آئے ہیں این ٹی ایس میں اور اس کے علاوہ سی ٹی ایس میں ہیں، تو یہ جو ہے نا ہم وہ آپ کو کویشچن کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ یہ سیکشن لینے کے بعد ہمیں انشاءاللہ 80+ مارک حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اسلامیات سے، اس کے بعد ہم اسی طرح سیکشن بنا لیں گے کہ اسلامیات کے بعد ہم اردو کر لیں گے، جو میتھ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیکشن بنا کے آپ کو ویڈیو پرووائڈ کریں گے، ڈیلی کی 2 ویڈیو آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس کو انشاءاللہ لازمی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے علاوہ نا نیچے ڈسکرپشن میں ہم نے نا وہ واٹس ایپ گروپ کا لنکس لگا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے نا آپ نے واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہے، وہاں پہ ہم نا وہاں پہ بھی کافی چیزیں ہم آپ کو اپڈیٹ وغیرہ جو ہوتی ہے وہاں پہ بھی دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان کو بھی لازمی سے لازمی جوائن کر لینا، ٹھیک ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پہلا کویشچن ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بیت اللمہ یروشلم میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد کس طرف ہجرت کی؟ یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے بیت المال یعنی یروشلم میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہوں نے کہاں ہجرت کی؟ تو فلسطین میں انہوں نے ہجرت کی۔ دوسرا سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس دریا کو عبور کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریڈ سی دریا کو عبور کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ ٹھیک ہے، تیسرا کویشچن ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ چوتھا کویشچن ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام ٹھیک ہے کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ہیبریو زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے، آپ نے اس کو نا لازمی ذہن میں بٹھانا ہے کہ کتنے بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹے تھے، کتنے پھوپھو تھے، کتنے چاچا تھے، کتنے خالہ تھے، تو یہ سارے آپ نے ذہن میں بٹھا لینے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ دیکھ لینا ہے۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے، حضرت زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ جو زبور ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے کہ زبور کس پہ نازل ہوئی، اور حضرت جو تھی تورات اور انجیل جو تھی وہ کس پہ نازل ہوئی، تو قرآن پاک کس پہ نازل ہوا؟ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہم کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ تو یہ دونوں بھی بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ The name of prophet whose age is maintained in Quran in، ٹھیک ہے، قرآن میں کن کی مطلب ایج کا ذکر کیا گیا؟ تو وہ پروفٹ آف نو ہے، ٹھیک ہے، حضرت نو علیہ السلام۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال گزارے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 53 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے، ٹھیک ہے۔ تو یار ان کو لازمی سے ریڈ آؤٹ کرنا تھوڑا سا ٹائم، ٹھیک ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ کویشچن ہم جو ہے نا وہاں پہ لائے ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ جو ٹھیک ہے، خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ کویشچن جو ہے وہ کرتے ہیں، تورات جو ہے نا کس نبی پر نازل ہوئی؟ تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ 4 بکس جو تھی، اچھا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نا کہ تورات کس پہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد زبور کس پہ، انجیل۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، 4 کتابیں تھیں جو نازل ہوئی، اسلامی کتابیں، وہ کن کن نبی پر نازل ہوئی؟ تو تورات جو تھی حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو زبور حضرت داؤد پر، اور حضرت عیسیٰ پر انجیل، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی پر نازل ہوئی،
ٹھیک ہے، قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ قرآن پاک میں 26 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا پیارے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آن لائن ورک کرنا چاہتا ہے نا، بیسٹ ٹھیک ہے پلیٹ فارم ہے پاکستان کا، ٹھیک ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کافی عرصہ ہو گیا، اور ڈیلی بیسس پہ اس پہ ارننگ ہے۔ جو بھی بھائی، ٹھیک ہے، جو بھی بھائی آن لائن ارننگ کرنا چاہتا ہے موبائل پہ گھر بیٹھے کے، ٹھیک ہے، ریئل پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کانٹیکٹ بھی کرے، وہ نیچے واٹس ایپ کا نمبر ہوگا، وہاں پہ نمبر سیو کر کے کانٹیکٹ کرے، ٹھیک ہے، وہاں پہ میں آپ کو انفارمیشن دوں گا، اور اس پلیٹ فارم کا لنک وغیرہ آپ کو جوائن کرا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ آپ انشاءاللہ اچھی مطلب ارننگ کریں گے گھر بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ حضرت زکریا پیشے کے اعتبار سے تھے، حضرت زکریا جو تھے وہ کیا کام کرتے تھے؟ تو وہ کارپینٹر کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ کا نام بتائیں، ٹھیک ہے، جو ان کی زوجہ محترمہ تھی ان کا کیا نام تھا؟ تو حضرت ہاجرہ تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہم کرتے ہیں۔ پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئی؟ جو پہلی وحی، آپ کو پتہ ہے کہ پہلی وحی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو وہ صورت علق تھی، اور اس کی 5 آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح کی قوم کتنے بتوں کی عبادت کیا کرتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ کتنے بتوں کی عبادت کرتی تھی؟ وہ 5 بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، سوری، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے سب سے لکھنا سیکھا، ٹھیک ہے، کس نبی نے سب سے پہلے لکھنا سیکھا؟ ٹھیک ہے، تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہوں نے سب سے پہلے لکھنا سیکھا، ٹھیک ہے۔ سیاست حدیث کی کتنی ٹھیک ہے سیاست کتنی حدیث کی کتاب ہے؟ مطلب کون سی کتاب ہے؟ تو یہ 6ٹھی کتاب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ دیکھ لیں، اوپر بھی پہلے منشن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا ہی میڈ اینڈ سولڈ ایمرو، ٹھیک ہے، ان کا یہ پیشہ تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کس قوم نے متفقہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا؟ تو وہ بنی اسرائیل تھے، جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ تسلیم کیا تھا۔ کو مقررین رسول کا خطاب دیا گیا، ٹھیک ہے، کس نبی کو یہ خطاب دیا گیا؟ تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے ایک مقررین رسول کا لقب دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی وضاحت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت جو شعیب علیہ السلام تھے وہ مدینہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور یہ جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فادر ان لا تھے، ٹھیک ہے، فادر ان لا آف حضرت موسیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اسپیکر آف پروفٹ جو ان کو ٹائٹل جو دیا گیا تھا، اسپیکر آف پروفٹ کا بھی ٹائٹل ان کو ملا تھا۔ قرآن پاک میں حضرت یونس کا ذکر کتنی بار ہے؟ قرآن پاک میں حضرت یونس کا جو ذکر ہے وہ کتنی مرتبہ آیا؟ تو وہ 4 مرتبہ آیا، ٹھیک ہے۔ روح اللہ کس نبی کا؟ یہ آپ لوگوں کو ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو آپ نے دیکھ لینا کہ روح اللہ جو ہے نا کس کا لقب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ کا، روح اللہ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب وحی کا آخری مصنف کون تھا؟ کتاب وحی کا آخری مصنف جنہوں نے لکھی، حضرت ابی بن کعب، ٹھیک ہے۔ ابی بن کعب جو تھے انہوں نے کتاب مصنف، وہ آخری کتاب وحی جو دی آخری مصنف حضرت ابی بن کعب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کی بیٹی سے شادی کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کی بیٹی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کے بیٹی تھی نا، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صیفے نازل ہوئے؟ ٹھیک ہے، جو تصیفے نازل ہوئے وہ 3 صیفے نازل ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 3 صیفے نازل ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن دیکھ لیتے ہیں جی۔ تو نیکسٹ کویشچن جو ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، جو اگلا سوال ہمارا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں دن رہے، ٹھیک ہے، ڈیش رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے انہوں نے آگ میں کتنے دن گزارے؟ تو آپ کو پتہ ہے وہ 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گزارے۔ کس ملک کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے وہ فلسطین کی زمین ہے جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن جو ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ طوفان نوح کی مدت تھی، طوفان نوح جو تھا حضرت نوح علیہ السلام کی جو دور میں وہ آیا تھا، طوفان آیا تھا، تو وہ کتنا عرصہ آیا؟ 6 ماہ تک وہ
طوفان رہا، ٹھیک ہے، 6 منتھ تک طوفان رہا تھا وہ۔ نیکسٹ جو ہم وہ کویشچن کر لیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ٹھیک ہے کہا جاتا ہے ڈیش کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارس، ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو یہ کہا جاتا ہے۔ نوح کی کشتی کس ملک میں رکی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ ترکی میں رکی تھی، ٹھیک ہے۔ عذاب الہی کا شکار ہونے والی آخری امت کس نبی کی تھی؟ مطلب آخری مرتبہ جو عذاب ہے وہ کس نبی کی امت کے اوپر آیا تھا؟ تو حضرت صالح، ٹھیک ہے، صالح علیہ السلام۔ تو نیکسٹ کویشچن ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی جب آپ کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں پھینکا تو ان کی عمر 15، ٹھیک ہے، 15 سال۔ آپ دیکھ لیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، تو وہ 15 سال تھی۔ بی بی ہوا، ٹھیک ہے، بی بی ہوا سب سے پہلے کہاں اتری؟ بی بی ہوا جو تھی، جیسے آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں بی بی ہوا کو، ٹھیک ہے، اماں ہوا کو جو کہہ لیں گے، وہ جب انہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیجا تو بی بی ہوا کو جو، ٹھیک ہے، کہاں پر وہ آئی تھی؟ تو وہ جدہ جو پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں پر وہ حضرت محمد کی رضائی والدہ کون تھی؟ جو رضائی والدہ تھی وہ حضرت حارثہ جو تھی نا، حضرت رضائی والد حضرت منصور کے رضائی جو والد تھے، جو رضائی والد تھے وہ کون تھے؟ حضرت حارث تھے، ٹھیک ہے۔ تو کون سے نبی نے اپنی بڑھاپے میں اندھے پن کا شکار ہو گئے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ اندھے پن کا شکار جو ہوئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غم کی جدائی میں وہ روتے رہے اور انہوں نے مطلب ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کرشمہ دکھایا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے ان کی وہ جو بینائی تھی وہ واپس آ گئی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون اپنے صبر کے لیے مشہور ہے، جو مطلب کون اپنے صبر کے لیے حضرت ایوب جو تھے نا وہ اپنے صبر کے لحاظ سے نا مشہور تھے، حضرت ایوب۔ قرآن پاک میں کن 2 انبیاء کا تذکرہ 27 بار کیا گیا؟ قرآن پاک میں جو 27 بار تذکرہ کیا ہے 2 انبیاء کرام ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لوط علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کا ذکر 2 انبیاء کرام ہے جن کا ذکر کیا گیا 27 بار قرآن پاک میں۔ وہ کون سا نبی تھا جو جانوروں اور جنوں سے بات کرتا تھا؟ تو آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی طاقت دی تھی کہ ایسی حکمرانی دی تھی، وہ چند پرند اور جنات وغیرہ سے بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہم دیکھ لیتے ہیں، ابو الانبیاء کس نبی کو کہتے ہیں؟ ابو الانبیاء جو تھے وہ کس نبی کا لقب تھا، کس کو کہتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پتھروں کی بارش سے کس کی قوم کو تباہ ہوئی تھی؟ جو مطلب پتھروں کی بارش ہوئی تھی، عذاب ہوا تھا اللہ کی طرف سے، تو وہ کون سی قوم تھی؟ کس نبی کی قوم تھی؟ ٹھیک ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی وہ قوم تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں دن رہے، تو آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف 3 دن کنویں میں رہے تھے جب ان کے بھائیوں نے انہیں پھینکا تھا۔ تو یہ کویشچن پہلے بھی ریپیٹ ہوا ہے، آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جب انہوں نے پھینکا تھا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال تھی۔ وہ 3 دن اس کنویں میں رہے۔ زمین پر سب سے قدیم الہی مذہب کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، زمین پر سب سے قدیم الہی مذہب کون سا تھا؟ تو وہ آپ کو پتہ ہے ہندوشم، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ الہی مذہب کون سا، ٹھیک ہے، قدیم الہی مذہب تھا تو ہندوشم تھا وہ، ٹھیک ہے۔ صابن کس نبی نے ایجاد کیا؟ جو صابن کی ایجاد ہے کس نبی نے کی؟ تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام نے صابن کی ایجاد کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ڈیش میں ہوئی، کس ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 8 جون اور 632 عیسوی تھی جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہم دیکھتے ہیں، حضرت ایوب کے لیے ڈیش کے لیے مشہور تھا؟ حضرت ایوب کس چیز کے لیے مشہور تھے؟ تو حضرت جو ایوب تھے وہ
پیٹنس کے لیے مشہور تھے، پیٹنس کے لیے وہ مشہور تھے، ٹھیک ہے۔ تو مندرجہ ذیل میں سے کس پرندے نے ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو پیغام پہنچاتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ پرندہ کون تھا؟ ٹھیک ہے، وہ دا وڈ پیکر، ٹھیک ہے، تو وہ وڈ پیکر تھا، جو جس کو ہم ہدہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پرندہ تھا جس نے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ سبا کو پہنچایا، اور نے اسلام قبول کیا تھا، اور ملکہ سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ تو نیکسٹ کوشچن ہم دیکھ لیتے ہیں، حضرت ادریس پر ڈیش صفحے نازل ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ پہلے بھی ریپیٹ ہو چکا ہے، تو آپ کو بتانا چاہیے کہ 30 صفحے نازل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ڈیش کی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر ہوئی۔ کس نبی کی جو موت تھی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہونے پہ؟ تو یہ کافی مشہور ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ ان کی جو موت ہوئی تھی وہ ہوئی تھی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوتے، تو ان کی وفات ہو چکی تھی جب لاٹھی کو مطلب جو لاٹھی جب ٹوٹی کچھ عرصے بعد، تو تب وہ عوام کو پتہ چلا، جنات وغیرہ کو، کہ ان کی موت ہو چکی ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہم دیکھ لیتے ہیں، حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جگہ مدفون ہے؟ حضرت علی جو تھے وہ کون سی جگہ پر مدفون دفن ہیں؟ تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جعفہ کے مقام پر حضرت علی، ٹھیک ہے، مدفون ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ڈیش نبی کے سسر ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر کہاں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر جو ہے نا جردان میں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر جردان میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت شعیب علیہ السلام مدینہ میں پیدا ہوئے، اور ان کی قبر جو ہے جردان میں ہے۔ حضرت شیش کے والد کون تھے؟ جو حضرت شیش علیہ السلام تھے، ان کے والد جو تھے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ نبوت کیسے ملتی ہے؟ ٹھیک ہے، نبوت کیسے ملتی ہے؟ نبوت جو ملتی ہے بیسٹو ورڈ بائی اللہ، اللہ کی طرف سے جو ہے نا نبوت دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چاچا اور پھوپھی تھے، ٹھیک ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چاچا اور ڈیش چاچا کی تعداد تھی نا وہ 10 تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ان کو نام دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے پھوپھو کتنی تھی، چاچا کتنے تھے، کزن کتنے تھے، تو ان کی بیٹیاں کتنی تھی، بیٹے کتنے تھے، تو سارا کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو چاچوں کی تعداد تھی 10 اور پھوپھیاں جو تھی 6 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو تھی کس دن ہوئی؟ تو وہ منڈے کے دن ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا فرشتہ تھا، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو پیغام فرشتہ پہنچاتا تھا، تو وہ آپ کو پتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کون تھی؟ جو حضرت اسحاق کی والدہ تھی وہ کون تھی؟ تو وہ حضرت سارہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یار آپ کو یہ دیکھ لینا، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس سے بھی اچھے اور انشاءاللہ امپورٹنٹ کویشچن ڈھونڈ کے آپ کے لیے لاؤں گا کہ آپ وہ کریں، اور انشاءاللہ 80+ مارک حاصل کریں یہاں سے۔ تو یار انشاءاللہ جو ہے ہمارا کویشچن سیکشن ہوگا نا، ٹھیک ہے، تو یہ چلے گا 1 ویک انشاءاللہ بھی۔ اس کے بعد جو پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں سے یہ کر لیں گے۔ اس کے بعد جو پیپر سٹارٹ ہونے ہیں، ٹھیک ہے، تو پاسٹ پیپر بھی میں آپ کو کراؤں گا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم دیکھ لیں سارا کچھ یہاں پہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ میں آپ کو انشاءاللہ سارا کچھ کراؤں گا۔ تو یار آپ نے نا چینل کو لائک اور سبسکرائب وغیرہ سارا کچھ کر لینا ہے، تو آپ کی مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ شکریہ، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔